الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، سیگمنٹ ہے رحمت سحر، اور ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں 20واں روزہ، اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ کریں گے 20ویں ریزی، اور امید کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اچھے سے رمضان گزر رہا ہوگا. ہم لوگوں کا بھی اللہ کا شکر بہت اچھے سے گزر رہا ہے. آج تھوڑی طبیعت ناساز ہے، گلا خراب ہے، بخار اختیار کیے ہوئے ہم لوگ. اچھا، آج کا خاص دن یہ ہے، کل کا کہ کل سے اعتکاف میں لوگ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، خواتین اپنے گھروں میں. اعتکاف کے لیے کافی چیزیں ہیں جو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، بہت ضروری باریکیاں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اعتکاف میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا کی اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندقوں، 3 ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم کر دیتا ہے جن خندقوں کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہوتا ہے میں سیگمنٹ میں اکیلی نہیں ہوتی ہوں، میرے ساتھ ہوتے ہیں ذیشان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 20 رمضان المبارک ہے، یعنی وہ دن کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن پہلے ضرب لگا دی گئی تھی. ضرب اس آلے سے یعنی اس تلوار سے لگائی گئی جس کو 3 دن پہلے سے زہر میں ڈبو کر رکھا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ضرب لگی، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ جس نے ان پر ضرب لگائی اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک مت کرنا. اس کے اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ہاتھ کھول دینا، اگر وہ پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانا. چنانچہ جب یہ تمام چیزیں ہوئیں تو آپ کے فرزند امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھر کی طرف لے کر جا رہے. چنانچہ آپ نے سنا کہ آپ کی دل کے ٹکڑے، آپ کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ نے جتنے بھی اصحابہ کرام تھے ان کو واپس پلٹنے کو کہا، کیونکہ غیر محرم کے لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹیوں کے کان میں غیر محرم کی آواز پڑے. تو یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے وہ دین کو سکھانے والے، دین کو چلانے والے وہ لوگ جو کہ ہر اس چیز کا پردہ رکھتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ رکھنے کے لیے کہا ہے، ہر اس چیز کو کرتے تھے. اگر ہم عام فہم زبان میں کریں تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تو یہ چیزیں ٹل نہ جاتی؟ تو ان کو یہ پتا تھا کہ امام حسن کے ساتھ کیا ہونا ہے، امام حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے. انہی تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ زندگی میں آگے بڑھے. جو معاملات رہے، جو چیزیں رہیں، وہ آگے ڈسکس کریں گے. لیکن جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ آج کا دن یعنی 20 رمضان المبارک
عصر کی نماز کے لیے جو حضرات روانہ ہوں گے پھر وہ چاند رات پہ واپس آئیں گے. اسی طریقے سے میری بہنیں، میری مائیں جو بھی آج اعتکاف کریں گی تو عشاء کی نماز کے بعد خواتین اعتکاف بیٹھ جائیں گی. صرف جاتے جاتے ایک بات کہ موبائل اور دنیا گھر پر چھوڑ کر جائیے، کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو وہ 10 دن آپ قرب حاصل کرنے جاتے ہیں. آپ دنیا کا سٹیٹس اپڈیٹ کرنے نہیں کہ ابھی میں اٹھا ہوں، میں نے منہ دھو لیا، اب میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں. مطلب آپ تو دنیا سے واہ واہ لے رہے ہیں، آپ کو اللہ سے واہ واہ لینی ہے. آپ کو اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر کر اپنے نامہ اعمال کو پاک اور صاف کرنا ہے. اسی طریقے سے کہ جیسے آپ کا کوئی بھی میلا کپڑا ہوتا ہے، اس کو جب آپ دھو کر نکھارتے ہیں دل دوبارہ کرتا ہے اس کو پہننے کا. تو اسی طریقے سے اپنے نامہ اعمال کو اتنا نکھاریے کہ جب قیامت کے روز میدان حشر میں نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑائے جا رہے ہوں تو سیدھا ہاتھ آگا ہو، الٹا ہاتھ آگے نہ ہو. اسی کے ساتھ جو بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو میں متعارف کرواؤں گا کہ ثاقب ذیشان صاحب ٹیم کراچی ویلفیئر سیکریٹری کے روح رواں ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ مبلغ محمد شایان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ سفیان شاہ وارسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ علماء آپ کس کے اتحاد کونسل پاکستان کراچی کے جنرل سیکریٹری ہیں. علماء مشائخ اتحاد کونسل مشاہد اتحاد کے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح حافظ محمد اوصاف صاحب نے قرت کر کے بزم کا آغاز کیا. مزید بات کریں گے، مزید چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جی عائشہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب ذیشان صاحب، جن کا تعارف ذیشان بھائی آپ سے کروا چکے ہیں. تو جہاں تک ان کی بات این جی او کی انہوں نے بات کی کہ یہ لوگ این جی او چلا رہے ہیں ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تکافل پاک قطر تکافل میں بھی یہ ہوتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں پر. تو میں آپ سے آپ کی ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ اس کی تنظیم کو بنانے کی جو آپ کی ترغیب ملی، کس چیز نے موٹیویٹ کیا آپ کو کہ آپ نے این جی او بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی بڑا انٹرسٹنگ ایک ہمارا سفر رہا. ہم چند دوست جو ہے وہ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے ایک دوپہر کے کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ سوات آپریشن چل رہا تھا آئی ڈی پیز کا. ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اپنے اداروں کے اندر، اپنے اپنے بزنسز کے اندر ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں، لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی انہی کی طرح ہیں، اور آج ایک ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، تو واٹ ایگزیکٹلی وی کین کنٹریبیوٹ. تو وہاں سے ایک سمجھیں کہ ہمارے سفر کا آغاز ہوا. ہم لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہم فنڈز تھوڑے بہت اکٹھا کر سکتے تھے وہ ہم نے اکٹھا کیے، اور ایک ہمارے ساتھی نے والنٹیئر کیا اور وہ وہاں پہ سوات پہنچ گئے. ادھر ہم لوگوں نے ایک جو ہمارے پاس مختصر سے فنڈ تھے تو ایک میڈیکل کیمپ کا قیام کیا. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہمارا. اس وقت نہ ٹیم کراچی کا نام تھا. یہ تقریباً آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے آپ سمجھ لیں 2006-07 کی بات ہے، کافی پہلے سے. جی. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ نہ کچھ حالات اور واقعات آتے رہے، جس کے اندر کبھی ہمارے پاس قحط سالی ہے تو کبھی فلڈز ہیں. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اوور دا پیریڈ مزید متحرک ہو گئے. وہ جو میڈیکل کیمپ سے سلسلہ شروع ہوا تھا، الحمدللہ جب 2007-08 میں فلڈز آئے تو ہم نے دوبارہ ایفرٹس کریں، اور پہلے لوگوں کو کہیں سیف جگہ پہ پہنچانا، پھر اس کے بعد ان کو راشن پرووائڈ کرنا. پھر جب پانی وہاں سے علاقوں سے نیچے اترا تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ریہیبلیٹیشن کا کام کیا. تو وہاں سمجھیں کہ ایک فارمل ہماری این جی او کی بنیاد رکھ دی گئی. اس وقت تقریباً 350 کے قریب ہم لوگوں نے گھر بنائے، کلسٹرز بنائے جہاں پہ لوگوں کو ریہیب کیا. تقریباً اتنے ہی ہینڈ پمپس اور واٹر ویلز بنائے، مساجد مکاتب کا ماشاءاللہ قیام کیا، اور پھر ڈفرنٹ ان کو روزگار کے مواقع جو ہے اس کے سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کیا. اور آج سمجھیں الحمدللہ اس گزشتہ 16-17 سال میں تقریباً ہم 2500 سے زیادہ ہینڈ پمپس لگا چکے، تقریباً 65 سے زیادہ مساجد کنسٹرکٹ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. تقریباً سمجھیں 3500 سے زیادہ لوگوں کو انیبل کر چکے کہ وہ کاروبار اپنا کر سکیں. زبردست. اس کے علاوہ ہم نے سوچا کہ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل.
तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, क्योंकि जब नाम टीम कराची था तो हमने सोचा कि हम कराची वालों को क्या तोहफा दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम किया। अच्छा, उसमें भी हमने ये सोचा कि रादर देन ये कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम लोगों को बुलाएं, ऐसे इलाके में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं जहाँ पे लोग वहाँ के इर्द गिर्द के आके उधर से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो कुरंगी और उसके मलका इलाकों में हम लोगों ने सिलाई सेंटर्स की बुनियाद रखी माशाल्लाह। आज से कोई 7 साल पहले, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई 150 के करीब बच्चे बच्चियाँ हर 6 महीने के कोर्स में इनरोल होते हैं, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट समझे जीरो से हीरो बनाते हैं, जिनको शायद सुई में धागा पिरोना नहीं अच्छा, आता। एक आपका जो एक सवाल है कि आपने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स आप देते हैं, तो वोकेशनल सिर्फ आपकी सिलाई तक है या ब्यूटिशियन के कोर्सेज होते हैं? अभी डिफरेंट कोर्सेज हैं या सिर्फ अभी आपका सिलाई सेंटर ही है? बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक्चुअली जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हम जो सारे दोस्त अहबाब थे, हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी जगह इस्टेब्लिश हैं, तो हम क्या माशरे को दोबारा गिव बैक कर सकते हैं। बहुत प्रोडक्टिव सोच है आपकी कि आप जॉब्स अवेलेबल कर रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमने उसमें जो मुमकिन हो सका, एक समझे कि हमने अपने हिस्से की शमा जला दी। अच्छा, मैं अब क्षमा आपसे भी जलाना चाहूँगा, मैं बात काट रहा हूँ ज़रूर, क्योंकि देखिए आपकी जो वे है ना, एक चीज़ होती है, देखिए साकिब ज़ीशान साहब, मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक वाइब आ रही है आपसे कि आप मदद करेंगे लोगों की, ठीक है जी। और क्योंकि जब हम इस सीट पर बैठते हैं तो हम उनकी अदालत में होते हैं जो हमें देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना वो नंबर जिसके थ्रू लोग आपसे एक्सेस कर सकें, पहले तो वो बताएं। जी, हमारा सबसे आसान जो एक्सेस है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो team-karachi.org.pk हमारी जो पढ़े वेबसाइट लिखे है। नहीं उनको थोड़ा सा नंबर, अगर ऐसा कोई व्हाट्सएप है या कोई ऐसा नंबर है जिसके थ्रू वो आपसे रब्ता कर सकें, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको नहीं चलाना आता, लेकिन नंबर डायल करना हर एक को आता है, क्योंकि आपका मोबाइल एंड्रॉइड जो है उसने काफ़ी कुछ सिखा दिया। बिल्कुल, हमारा व्हाट्सएप पे नंबर है, उसके ऊपर हमें आप एक्सेस कर सकते हैं, 0301-250-2195। दोबारा बोलेगा जी, 0301-250-2195। इस नंबर के थ्रू आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टीम कराची का फेसबुक पे पेज मौजूद है, यूट्यूब पे पेज मौजूद है टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ही, और हमारी वेबसाइट भी मौजूद है। तो उसके थ्रू ना सिर्फ ये कि आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास डोनेशंस भी जमा करवा सकते हैं। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मेरा मॉर्निंग शो शुरू हो जाएगा, तो उसमें हमारा एक सेगमेंट है जिसके हम हुनरमंद पाकिस्तान के नाम से, तो मैं चाहूँगा कि मैं अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जो कि इस ट्रेनिंग पर जाता है और वो उसी इलाके में रहता है, तो मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी मदद इसमें करें। हम बिल्कुल उनका इस्तकबाल करेंगे माशाल्लाह। हमारा बैच जनवरी और जुलाई के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने फरमाया, मैं उसके अंदर और मजीद ऐड ऑन कर लूँ कि गुज़िश्ता 3 साल पहले हमने अपने कंप्यूटर सेंटर की भी बुनियाद रखी। माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पर भी हमारी कोशिश ये थी कि बिल्कुल फंडामेंटल बच्चों को, बच्चियों को हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर दें। फॉर एग्जांपल, अभी किसी को अगर कंप्यूटर से कोई बिल्कुल इनिशियल नो हाउ ही नहीं है, तो एक हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स है ओरिएंटेशन का, और एक हमारा कोर्स है जो हम एडवांस लेवल पे गुज़िश्ता 1 साल से हम कर रहे हैं, जिसमें हम उनको ई ट्रेड सिखा रहे हैं। अमेज़ॉन वगैरह पे अगर वो ट्रेड करें, अपना अकाउंट खोलें, फाइवर पे अपना अकाउंट खोल लें, तो उसमें ये है कि एटलीस्ट वो माशरे के अंदर ना सिर्फ ये कि एक कारामद उसका एलिमेंट बन जाए, बल्कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। ज़बरदस्त। और इसी के साथ ज़ीशान साहब, जाते जाते मैं आपका नंबर ज़रूर लूँगा, क्योंकि जो लोग हमारे से एक्सेस होंगे, आपका डायरेक्ट नंबर तो मैं उनको नहीं दूंगा, लेकिन जो आपने नंबर व्हाट्सएप पे दिया वो मैं आपको ज़रूर उससे कांटेक्ट करेंगे। मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े रहेंगे साथ साथ। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमारे जो मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे स्कॉलर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल्बुल
خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ویلکم بیک. آپ سن رہے تھے بہت ہی خوبصورت سی نعت ہمیں سنا رہے تھے یہ نعت خاں, اور اس کے ساتھ ہی میں مبلغ محمد شایان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو ان سے میں بات کرنا چاہوں گی اعتکاف کے بارے میں. السلام علیکم. اچھا میں جاننا چاہ رہی تھی اعتکاف کرنے کے کوئی ایسے خاص کام ہے جس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے یا جن چیزوں سے ٹوٹ جائے اور مکروہ ہو اعتکاف میں کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے معنی لغوی دیکھا جائے تو اس کے معنی ہیں ٹھہرنا, رکنے کے, اور اصطلاح شریعہ میں اس کی میننگ یہ لی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبتی حاصل کر کر مسجد کے اندر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا عشرہ میں جو مسجد کے اندر روکنا ہوتا ہے یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اعتکاف کی یوں تو بہت فضیلتیں ہیں, جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف ایک دن کا رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سابقہ. یعنی یہ دیکھیے کہ صرف ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے, تو جو 10 دن یا پھر 20 دن یا 30 ڈیز کا جو اعتکاف کرے ان کے لیے کتنی فضیلت ہے. جس طریقے سے اعتکاف کے اندر ہمیں کچھ لیمیٹیڈز کو کراس نہیں کرنا ہوتا, اس حوالے سے آپ نے جو کوشچن کیا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مسجد کے جو ایریاز ہمارے کو دیے جاتے ہیں اگر ہم ان کو کراس کرتے ہیں, اعتکاف کے اندر سے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر اعتکاف کے اندر موجود ہیں اور بلا کسی عذر اپنے آپ کو مسجد کے حصے سے باہر لے کر جاتے ہیں تو اس سے اعتکاف ہمارا فاسد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر ہم کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اگر جنازہ وہاں رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر مسجد کا حدود نہیں شامل ہوتی تو وہاں پر جانے سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. یوں تو بہت سارے اس کے مسائل ہیں, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اعتکاف کے اندر رکھنا ہے تو اس کی مین پرپس کیا ہے؟ مین پرپس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اس کے اندر قرب حاصل کرنا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا, رجوع اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ اعتکاف ایسا تو اعتکاف تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے نا, دنیا کی دیگر چیزوں کے میں کہیں پر آپ نے پلیس لے لی, لیکن خاص مسجد کی قید لگائی گئی. اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, جہاں پر ہم جب موجود ہوتے ہیں تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتے ہیں, دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کے اندر جو اس کے بہترین فوائد ہمیں ملتے ہیں کہ ایک تو قلبی اور روحانی سکون ہمیں مل جاتا ہے. آج پوری دنیا اس وقت بالخصوص ینگسٹر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اینگزائٹی سے نکل جائیں, اسٹریس سے نکل جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اسٹریس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں, اینگزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں, اس کا جو قرآن نے فارمولا بتایا ہے کہ وہ فارمولا یہ ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر کے اندر تمہارے دلوں کا سکون ہے. جب ہم اعتکاف کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب عبادات کرتے ہیں, وہ حدود کو توڑتے نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, جو ہماری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. تو جب ہم ان تمام چیزوں کو اندر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اعتکاف کو فاسد بھی کر دیتی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی بھی کر دیتی ہیں. اچھا, اسی طور پہ آج میں نے یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک سکون ملتا ہے اور سیٹسفیکشن ہے, تو یہ کیوں ہے؟ اس پہ آپ غور کریں کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے غیبت سے بچ رہے ہیں, چغلی سے بچ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں
کہ روزہ خراب نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم پورے سال اپنا لیں تو پورے سال ہی سکون رہے گا. میں آپ کی ریلیکس بات کو رہیں گے. ان کنکلوژن یوں کہوں گا کہ دیکھیں ہم کوئی بھی چیز گاڑی لیتے ہیں نا گاڑی تو اس کے ساتھ ہمیں ایک کارڈ ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ گاڑی کس طرح ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مینوفیکچر نوٹس ویری ویل یعنی جو بنانے والا ہوتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کو کس طرح چلایا جائے. اب اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا ہے ہم سب اللہ رب العزت کی کریشن ہے. اب بنانے والے نے بتایا ہے کہ سکون کہاں ہے اطمینان کہاں ہے تو اس نے کیا فرمایا کہ میرے ذکر کے اندر اطمینان ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر آپ کو مل رہا ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العزت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر. آپ یہ دیکھیے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اگر روزے کا پرپس دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہولی بک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون تمہیں جو یہ روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم تقوی کو اختیار کر لو. تقوی کیا ہے بیسیکلی کانشیسنیس آف اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اپنے آپ کو ان تمام بری چیزوں سے روکنا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. جب ہم اچھا ان بالکل تمام جی آپ چیزوں نے یہاں پہ صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ نے قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے بہترین کنجی زندگی میں یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف مائل ہو جائیں. جب زندگی میں نماز آتی ہے کہتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کو پورے دن کی ذمہ داری رب تعالیٰ اپنے ذمے کر لیتا ہے. جب رب تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھا لی تو اس کے بعد تو کوئی چیز پیچھے رہتی نہیں. اسی کے ساتھ بتاتے چلوں کہ میرے پیارے بھائی عرش اور سبھی جو ہیں وہ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے تھے فرام دا عرش میڈیا پروڈکشن. بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز کے بہت جاندار ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ بڑی بات نہیں کی بہت اچھے طریقے سے لے کر چلے. کہیں کروڑوں میں ٹرانسمیشن نہیں میرے بھائی اور بہن کی بہت اچھی ٹرانسمیشن ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دین دگنی اور رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے. میں آؤں گا علامہ صاحب آپ کی طرف کہ جیسے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑائی بیان کروں گا یہاں پہ کہ ہم جیسے ورکنگ لوگ ہیں نہیں کیونکہ ٹرانسمیشنز کرنی ہے سحری میں یہاں ہوں افطار میں دوسرے چینل پر ہوں تو میں اعتکاف نہیں کر سکتا کیونکہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے میری. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک وسیلہ دیا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جاؤ جتنی دیر قیام کرو گے اتنی دیر اعتکاف کا ثواب ملے گا. واپس آؤ گے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہر سٹیپ پر آپ کو عطا کرنا جانتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے جب رمضان کریم آتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دکھاوا بہت شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو افطار میں یہ کھاتا ہوں میرے بچے تو یہ کھاتے ہیں. دکھاوے کے جو لوگ مترادف جو لوگ دل میں جلن کرتے ہیں یار اس کے پاس موجود ہے میرے پاس نہیں ہے پتہ نہیں میری کون سی ایسی برے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے کہ آپ نے فرمایا یہاں پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کر دیا اس پہ آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھیں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے یہ بینک مینیجر ہے میں تو ایک کلرک ہوں. علامہ صاحب میں لیکن ایک بات میں بولوں گا نا دیکھیں آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں جب آپ کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دی جاتی ہے کہ میرے پاس تو یہ گاڑی ہے میں نے تھوڑے ٹائم میں اتنا کما لیا تو ہر انسان ہم اشرف المخلوقات ہیں. غلطی کرنا ہماری ایک چیز کہتے ہیں نا کہ ہم کرتے ہیں غلطی. باور قرار جو بار بار دیتے ہیں لوگ کہ میرے پاس تو یہ چیز موجود ہے میرے پاس یہ گلاس ہے آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو میں بار بار اس کے بارے میں جتلاؤں گا کہ مجھے یہ چیز حاصل ہے آپ کو نہیں دل میں بات آئے گی نا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو بار بار اپنی بڑائی خود بتا رہے ہوتے ہیں میرے پاس یہ بھی موجود ہے ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بھائی جو اپنی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے واضح طور پر ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو بار بار اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے. تو ایسے تو منافقین نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس تو دنیا دولت سب کچھ ہے. یزید نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ میرے پاس تو مال و زر بھی ہے میرے پاس یہ. لیکن سب سے بڑی بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اس نے مولا حسین کو تقویت عطا فرمائی کربلا کے میدان میں. ان سے بڑا بادشاہ تو کوئی نہیں تھا کہ آپ زمین پہ ایسا مارتے تو پانی نکل آتا. لیکن آپ دیکھیں کہ یزید کے پاس سب تھا پاور آف اتھارٹی سب تھی اللہ نے اس کو سب چیزیں عطا کی تھی لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ اس میں شکر کا جذبہ نہیں تھا. اور مولا حسین کے پاس سب کچھ تھا لیکن اور شکر بھی تھا. آپ کربلا میں تھے تلوار بھی تھی لیکن مال و زر نہیں تھا اکیلے تھے
کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، مال و زر پاس نہیں تھا، آپ کے اندر کہتے ہیں تکبر توکل نہیں تھا، توکل اور نہیں تھا، آپ کا تقویٰ بھروسہ تھا، اپنے رب پر بہت بس تھا، جو توکل اللہ تمام کر کے مال اور بیٹھے دولت پر تھے بہت تو زیادہ تھا۔ شکر کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ کہ ہم اس امت سے ہیں جس کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ وہ گھرانہ کہ باپ نے بھی شہادت سر کٹا کر دی اور بیٹے نے بھی کربلا میں سر کٹا کر اسلام کا باپ اونچا کر دیا۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے رحمت سحر۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ثاقب ذیشان صاحب جو کہ NGO چلا رہے ہیں ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی۔ تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ بتائیں انیشیٹوز کیا آپ لوگ کون سے فلاحی کام ہیں جن کے اوپر آپ ابھی فیوچر میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا اس وقت وہ پروسیس میں ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ ایک تو ووکیشنل ٹریننگ جس کے اندر ہمارے سلائی سینٹر کمپیوٹر سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ تقریباً منتھلی راشن میں ہمارے پاس 450 پلس فیملیز انرولڈ ہیں۔ زبردست۔ اس میں ہمارا بڑا اسٹرکٹ کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے جس میں ڈسیبلڈ، اولڈ ایج اور ویڈوز، صرف ان کو ہم انرول کرتے ہیں، اچھا اچھا، اور جس کو الحمدللہ ہم پورا منتھ کا راشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ بچیاں جس کی یوزلی گھر والے نسبت طے کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو رخصت کر سکیں، ہاں بالکل، تو ایک ہم لوگ جو ہے وہ میرج پیکج جو ہے ان کو پیرنٹس کو انیبل کرنے کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت تک تقریباً 2500 بچیوں کی ہم لوگ شادیاں کروا چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ جس میں ہم فائنینشیل کچھ ان کو پیسے نہیں دیتے، صرف ان کائنڈ ان کو پیکج دیتے ہیں جس میں یہ کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی بچیوں کو رخصت کر سکیں۔ پھر الحمدللہ مساجد مکاتب کا ایک سلسلہ ہے، تقریباً 18 کے قریب مکاتب ہم لوگ چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور مساجد میں جیسے آپ سے عرض کیا کہ تقریباً 65 کے قریب ہم کنسٹرکٹ کر چکے کچھ ہیں۔ کلینکس بھی آپ کہہ رہے جی، تھے۔ اس کے علاوہ کلینکس ہیں ہمارے، ایک پنجاب کے اندر ہمارا کلینک ہے، کراچی میں کچھ ہم لوگ میڈیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں فیملیز ڈینٹسٹ کو۔ کا یا کچھ اس طرح؟ نہیں، ہمارا ایک تو جنرل کلینک ہے ٹھیک ہے، جس کے اندر بیسیکلی ایک وہ ریموٹ علاقے میں ہے ملتان کے قریب، تو وہاں پر ہم نے باقاعدہ ایمبولینس بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نہ صرف یہ کہ انیشل ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہو جائے جو ڈاکٹر پرووائڈ کر دیتا ہے، اور اگر مریض کو ایویکویٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ہم لوگ ملتان ایویکویٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا۔ تو وہ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ کراچی میں کتنے کلینکس ہیں؟ کراچی میں ہمارا کلینک نہیں ہے، کراچی میں ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی۔ اچھا ذیشان صاحب، مجھے ثاقب ذیشان صاحب مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ جیسے آپ نے کہا، میں ایک بات کی تمہید باندھتے ہوئے بات کی طرف آؤں گا۔ اگر ایک ایسی خاتون جن کے 3 بیٹے سامنے رہتے ہیں، ماں کو نہیں پوچھتے، ماں ٹھیلا لگاتی ہے جس پہ چیز بیچتی ہے، بجلی کا بل پورا ہو گیا، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں، چیزیں چلا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ایلیجیبل ہیں آپ کے پاس کہ وہ آپ کے جو راشن اسکیم ہے اس میں وہ انرولڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ذیشان بھائی، ایک بڑا ہمارے ہاں المیہ ہے یہاں پر، ہم لوگ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں جو یہاں پر کراچی میں یا پاکستان میں اویلیبل ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ویلفیئر ہاپر، مختلف ویلفیئرس کے اندر انرولڈ ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے میں جن راشن، کی بات کر رہا ہوں وہ بیسکلی ان کے بیٹے ان کو پوچھتے نہیں ہیں۔ والد محترم جب تک زندہ تھے وہ ایک نام چلتا تھا ان کا، مطلب ان کے لیے یہ مشہور تھا کہ 2 لاکھ روپے بھی چاہیے تو رات 2 بجے جاؤ ان کے گھر سے مل جائے گا۔ لیکن آج ان کے حالات ایسے ہیں کہ امی کتنی دفعہ ان کی چیز لینے جاتی ہیں، مطلب پرچیزنگ کے لیے جاتی ہیں، وہیں گر جاتی ہیں، بچے اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اصل میں یہاں پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی نا، میں یہ کر دوں گی، میں بم مار دوں گی، میں ایسے کر دوں گی۔ اب آدھے سے زیادہ کراچی ختم ہو چکا ہے، راشن کے سٹالز میں آگ لگ چکی ہے، سب کچھ، تو ان کا کچھ ہوا نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ سستی شہرت کے لیے میرے شو پر آئی تھی، مارننگ شو پر آئی تھی، اور اب جب میں نے ان کو ایک فیکٹ بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ تو بلاک کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، آپ کی فوٹیج میرے پاس موجود ہے، میں وہ چیزیں بیک گراؤنڈ پہ چلا کر مجھے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو آپ پھر سب چیزیں پیچھے رکھ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس بات پہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ خالی برتن جو ہے وہ زیادہ آواز کرتا ہے، تو جو لوگ زیادہ بات کر رہے ہیں ہمیں خود بخود سمجھ آ جاتا ہے، ویسے سینس ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ان لوگوں کو ہے۔ انرول کروانا ہے آپ کے ساتھ، اور رمضان کے بعد میں آپ کو مارننگ شو میں بلاؤں گا اور آپ نے آنا ضرور ہے، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ایک پہلو وہ تھا جو کہ وہ خاتون کر کے گئی، اور ایک پہلو ذیشان صاحب ہیں، ثاقب ذیشان صاحب، کہ جو واقعی میں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔
کہتے ہیں نا کہ اگر تمام ہی سیاہ ہو جائے گا تو سفیدی کہاں سے آئے گی. اسی کے ساتھ ہم کیونکہ وائنڈ اپ کی مجھے ٹائم بتائے گا کتنی دیر رہے گی کیونکہ ہمارے ساتھ نعت خواہ 4 منٹ ہے. سیدہ روبینہ ناز نے سیدہ روبینہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسی کے ساتھ منقبت سنائیں گی ہمیں. بالکل جی, لیکن وہ اینڈ میں. اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور میں آپ کو ایڈوانس میں ایک پری بکنگ کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے. اور جاتے جاتے کیا میسج دیں گے آپ دیکھنے والوں کو؟ میں بڑا مختصر سا میسج دوں گا ذیشان بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے. کسی بھی چیز کے اوپر منفی پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت آسان ہے. میں اپنے تمام پاکستان کے بہن بھائیوں سے, بزرگوں سے, سب سے صرف ایک بڑا ہمدردانہ التماس کروں گا کہ آپ گندگی کے ڈھیر کی طرف اشارہ نہ کریں بلکہ اپنا حصہ ڈال دیں. اس کو کس طریقے سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم صاف کر دیں. سبحان اللہ. بہت ساری چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف حکومت کا کام ہے, لیکن ہم نے یہ احساس ذمہ داری لینا ہے اور ہم اس میں کیا مثبت پہلو ڈھونڈ کے اس میں اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں, تو اپنے حصے کا دیا جلا دیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور واقعی میں چھوٹی عمر میں بہت اچھا بولتے ہو آپ, اور اسی طریقے سے میں آپ کے لیے بھی کہوں گا کہ دین کے راستے پہ آپ لوگ چلے ہو. اللہ تعالیٰ یہی زندگی آپ کا اسی پر اختتام کرے, کیونکہ جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے, کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا, جس طریقے سے آپ نے بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ عائشہ جی, آپ نے جوائن کیا. منقبت کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کو اینڈ کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے نور سحر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق کے ولیدہ, سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا. ایک عام بالے ایک خاص بالے, ایک عام بالے ایک خاص بالے, جڑا خاص بالے سیدہ دلالے, جنا خاص بالے سیدہ دلالے. نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا, نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا, سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق کے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا. زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے, زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے, میں کی دا سیوا کتنا امیرے, میں کی دا سیوا کتنا امیرے. دوتے سرا تو عرش اولا تئی, دوتے سرا تو عرش اولا تئی, سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا.